سوال یہ ہے کہ کیا امامت کے لیے حافظ جی کو امامت سپرد کی جا سکتی ہے یا امامت کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، نماز کی امامت کے لیے جو مسئلہ ہے کہ کون امامت کا مستحق ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا کہ جیسے کسی مسجد میں باقاعدہ عالم ہوتا ہے کوئی امام، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی غیبت میں، اس کے ایبسنس میں اس کا نائب جو ہوتا ہے کہ وہ ایک حافظ جی رکھ لیا جاتا ہے جو وہ عام طور پر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، چاہے اس کے پیچھے کتنے ہی اہل علم کھڑے ہوں، علماء مفتی کھڑے ہوں، لیکن وہ مسجد کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ امام صاحب نہیں ہوں گے تو پھر مؤذن صاحب پڑھائیں گے، یہاں تک کہ مؤذن صاحب نہیں ہوں گے تو پھر خادم صاحب پڑھائیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ شریعت جسے کہتے ہیں، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی امامت کا وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جو آدمی طہارت اور نماز کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زوال السنہ عن اعمال السنہ میں پیج نمبر 58 پر تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے بچوں کو امام بنانا جن کو طہارت اور نماز کے مسائل معلوم نہ ہوں، چاہے وہ بالغ ہوں اور حافظ بھی ہوں، یہ مناسب نہیں کہ ان کو امام بنایا جائے، اس لیے کہ اس کو یہی نہیں پتہ کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیزیں نماز میں ضروری ہوتی ہیں، کن چیزوں سے نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو جو آدمی یہ مسائل نہیں جانتا وہ ہرگز امامت کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ۔ تو یہ بھی ایک امانت ہے امامت، کہ وہ جو اس کا حقدار ہے، جو اس کے لیے ایلیجیبل ہے، اسی کو اس جگہ پر کھڑا کرنا چاہیے۔ اور فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری وغیرہ میں، فتاوی شامی وغیرہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ الاولی بالامامت اعلمہم باحکام الصلاۃ، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے مسائل جانتا ہو، یعنی قرآن صحیح جتنا پڑھنا ہے، اس کو جتنی قرات کرنی ہے اتنا صحیح قرآن پڑھ لیتا ہے، اور اس کے بعد جو طہارت اور نماز کے مسائل سب سے زیادہ جانتا ہے امامت کا، وہی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اور جمع الفوائد میں ایک حدیث آئی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی، پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض اپنی دوستی اور تعلق کی بنا پر، اپنے کنیکشن کی بنا پر، اپنے ریلیشن کی بنا پر دے دیا، بغیر اس میں اس کی اہلیت جانے ہوئے کہ یہ اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرض مقبول ہے اور نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ اس لیے جو لوگ امام طے کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ نماز اور طہارت کے مسائل صحیح طور پر جانتا بھی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا آدمی آپ نے طے کر دیا امامت کے لیے جو نماز کے ضروری مسائل نہیں جانتا اور یعنی صرف گنگنا کر یا گا کر قرآن پڑھ لیتا ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے یہاں پر اس کو جواب دینا پڑے گا۔